بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اہم موضوع ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اکثر اوقات میں خواتین اور لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا جنات و شیاطین انسانوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یا نہیں۔ بڑا اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن و سنت اور تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اسی طرح احکام کا مکلف بنایا جیسے انسان کو بنایا ہے۔ جس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا تابع دار ہے اور اس کے احکام کو ماننے کا پابند ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی یہی حکم ہے۔ یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکلف ہیں، اور ان کو بھی قیامت کے دن عذاب، سزا اور جزا ملے گی۔ اگر یہ دنیا کے اندر انسانوں کی طرح نیک اعمال کریں گے تو ان کو جزا ملے گی، اور اگر یہ دنیا کے اندر جس طرح انسانوں میں شریر انسان ہوتے ہیں، برے انسان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، تو اسی طرح انسانوں کی طرح ان کو بھی قیامت کے دن اس کی سزا ملنے والی ہے۔ چونکہ یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ کے احکام کی مکلف ہیں، تو ان دونوں مخلوقات کے اندر شر کا مادہ بھی ہے اور خیر کا مادہ بھی ہے، نیکی کرنے کا مادہ بھی ہے اور ان میں برائی کرنے کا مادہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کچھ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، کچھ عام مسلمان ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حق ناحق کا خیال نہیں کرتے، جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتے، حرام کاری، زنا کاری، چوری، ڈاکہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اعمال شر ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح انسان ایک عورت یا لڑکی کی طرف اس طرح سی نگاہ رکھتا ہے یا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، اسی طرح جنات بھی جب کسی انسان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا اسی طرح کوئی عورت یا لڑکی ہو، عاشق ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے برے اثرات اور بری نگاہ اور برے کام اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ کافی لوگ اس طرح کے ہمارے پاس آئے ہیں، خواتین آئی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور وہ شاید یہ خواتین ہمارا یہ آج کا موضوع بھی سن رہی ہوں۔ اس وقت بھی کوئی 8 سے 10 خواتین اور لڑکیاں رابطے میں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملات اس طرح کے ہوئے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، قرآنی آیات سے اور ان کی کاٹ کر کے اللہ کے حکم سے معاملہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جنات جب مسلط ہوتے ہیں یا کسی خواتین پر یا کسی عورت پر یا کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اپنے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب عورت یا لڑکی سوئی ہوتی ہو تو اس کے اوپر اس طرح کا ایک وزن ڈال دیتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور بعد میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کے ساتھ ہم بستری والا معاملہ ہوا ہو، اور مکمل اس کی فیلنگ اور کیفیات وہی ہوتی ہیں۔ اور یہ سوال کافی مرتبہ خواتین نے ہم سے کیا، اور انہوں نے اپنی یہ فیلنگ آ کے بتائی کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جبکہ ان کے شوہر گھر میں نہیں ہوتے، اور نیک خواتین ہیں، پاکیزہ خواتین ہوتی ہیں، اور اچھے مسلمان ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے خوبصورت مرد یا لڑکے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جنات، لڑکیاں، عورتیں، جننیاں عاشق ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتی ہیں۔ اور جب یہ معاملہ عورت کے ساتھ کوئی جن کرتا ہے، لڑکی کے ساتھ، یا کسی مرد کے ساتھ کوئی جننیاں کرتی ہیں، تب ان کے اثرات ان کی صحت پر بھی پڑتے ہیں، ان کے اپنے جسمانی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ مرد اگر ہے اس کے اوپر کسی جنیا یا عورت کا عاشق ہو جانا اور اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کر لینا، اور اس صورت میں وہ مرد بیمار ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، جبکہ بیماریوں کے ٹیسٹ وغیرہ بھی مکمل ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ خواتین اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر یہ جنات مسلط ہو کر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ رات کے وقت جب وہ سوئی ہوتی ہیں تو آ کر ان کے سینے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اور ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ اپنے برے معاملات کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں خواتین کو شدت کی تکلیف بعد میں محسوس ہوتی ہے،
اور ان کے پیٹ کے اندر درد ہوتی ہے، ناف کے نیچے درد ہوتی ہے، ان کے خون کا مسئلہ بن جاتا ہے، ماہواری کے ایام خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسی خواتین کی شرمگاہوں کے قریب سے بال بھی نکلتے ہیں، بعض دفعہ سفید بال ہوتے ہیں یا کالے بال ہوتے ہیں، اور یہ خواتین نے خود آ کے ہمیں اس طرح کی بات بتائی ہے کہ بعد میں ہمیں اس طرح کی فیلنگ بھی ہوتی ہے، اور ایسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی مرد سے ملی ہوں اور اس وقت ہمارے شرمگاہ سے اس طرح کے بال بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے اور سفید قسم کے بال ہوتے ہیں جو ہمارے کسی گھر کے خواتین یا مردوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو اب اس طرح کی یہ بات سامنے آ جانا، تو اس سے واضح یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنات اور شیاطین یہ عمل کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی برائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اب گویا کہ جب وہ یہ برائی کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وہی احکام لاگو ہو گئے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں زانی کے اور اس طرح کے بدکاری کرنے والے کے، تو لہٰذا ان کو بھی اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور قیامت کے دن انہیں سزا ملے گی۔ تو جن خواتین یا مردوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ بھی ہے اور آج کا ایک عمل بھی ہے، یہ لازمی کر لیا کریں تاکہ اس طرح کے معاملات سے آپ محفوظ رہیں اور بچے رہیں۔ یہ سخت ترین معاملہ ہوتا ہے اور یہ بعض دفعہ اس طرح معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ انسان کو مار دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اور پھر کہیں رشتہ یا شادی کرنے کا بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ رشتے کا نام لیتا ہے اس کو بیمار کر دیتے ہیں، یا کہیں سے نکاح کی بات ہوتی ہے تو اس کو بیمار کر دیتے ہیں، یا اس کے اوپر اس طرح کے اثرات ڈال دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ اگر بن بھی جائے تو وہ توڑ دیتے ہیں اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا شکل اتنی بگاڑ دیتے ہیں لڑکی یا عورت کی جس کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے یا منگنی ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پسند بھی نہیں آتے، اور وہ اس حد تک جو نکاح اور شادی کے معاملات ہیں جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ عاشق ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کا فعل کرنے میں ایک لذت آ جاتی ہے اور وہ ان کے معاملات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ تو لہٰذا اگر اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات کسی خواتین کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورت یا لڑکی کے ساتھ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خاص طور پہ جو اس عمل سے حفاظت کا ہے طریقہ اور وظیفہ، رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ بیٹھ کے، سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے بیٹھ جائیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اس ترتیب سے پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے جائیں۔ جب ولا یعودہ حفظہما پہ پہنچیں تو ولا یعودہ حفظہما کو ایک ہی سانس کے اندر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی سانس میں، ولا یعودہ حفظہما 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 ولا یعودہ حفظہما، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دائیں کندھے کی طرف پھونک دیں اور اسی طرح سے بائیں کندھے کی طرف اور اپنے سینے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ مار لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی حرکات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ اس قسم کے معاملات مرد لڑکوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جوان لڑکوں کے ساتھ بھی اور اس طرح جوان لڑکی عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس طرح کے کوئی معاملات اس طرح ہو رہے ہیں تو لازمی طور پہ یہ عمل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جسمانی طور پہ کمزور اور لاغر کر دیتے ہیں اور انسان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا